مدتوں پرانی بات ہے۔ ایک دور افتادہ بستی میں رابعہ نامی عورت رہتی تھی۔ نہایت حسین چہرہ، نرم دل اور خدا ترس طبیعت۔ اس کا شوہر مالک ظاہری طور پر ایک پرہیزگار انسان تھا، مگر اندر سے ظلم و جبر کا پیکر تھا۔ رابعہ پر ظلم کرنا اس کا معمول تھا۔ اس کی ہر بات پر تنقید، ہر غلطی پر مار پیٹ اور ذرا سی بات پر تان و تشنی۔ نہ رابعہ کے پاس سسرال میں ہمدرد تھا، نہ میکے میں اب کوئی پناہ۔ ایک دن ایسا آیا جب رابعہ کو اس کی معمولی سی غلطی پر گھر سے نکال دیا گیا۔ وہ ننگے پاؤں پیاسی دھوپ میں ایک سنسان جنگل کی طرف نکل گئی۔ جنگل میں سوائے درختوں، پتھروں اور پرندوں کے کوئی نہ تھا۔ اس نے ایک بڑے پتھر کے سائے میں بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھا۔ اے میرے رب، اس کی آواز میں کرب تھا۔ اگر میرا کوئی نہیں تو ہی میرا ہے۔ میرے حال سے تو واقف ہے، میرے دل کے زخموں کا مرہم بھی تو ہی ہے۔ اگر تیری رضا ان آنکھوں کے آنسو میں ہے تو میں خوش ہوں، لیکن اگر تیرا حکم کچھ اور ہے تو مجھے رہنمائی عطا فرما۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، اس کی زبان سے صرف رب کے ذکر کی مہک آتی رہی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس ویرانے میں ایک اور مخلوق اس کی آہ وزاری سن رہی تھی۔ یہ مخلوق کوئی انسان نہ تھی، وہ تھا جن، جس کا نام زعفران تھا۔ سالوں سے وہ اس مقام پر قید تھا، ایک بزرگ کے عذاب کی بدولت۔ اس نے ماضی میں انسانوں کو اذیت دی تھی، ان پر وسوسے ڈالے تھے اور ایک نیک مرد کی بیٹی کو نقصان پہنچایا تھا۔ اس نیک مرد نے دعا کی تھی، اے اللہ، اسے قید کر دے یہاں تک کہ وہ کسی مظلوم کی دعا سے متاثر ہو کر تجھ سے معافی مانگے، اور وہ دن آج کا دن تھا۔ زعفران نے پہلی بار کسی انسان کی دعا میں وہ درد سنا جس نے اس کی روح کو جھنجھوڑ دیا۔ وہ خاموشی سے رابعہ کو دیکھتا رہا، اس کی باتیں سنتا رہا۔ دل کے کسی کونے میں اسے اپنی گمراہی پر ندامت ہونے لگی۔ رابعہ کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، یہاں تک کہ وہ تھکن سے وہیں پتھر کے سائے میں سو گئی۔ اس کے چہرے پر درد کی جھریاں تھیں، لیکن ماتھے پر عجب سکون تھا، ایسا سکون جو صرف سچے یقین سے ملتا ہے۔ اسی لمحے زعفران، جو جنات کی دنیا میں اپنی طاقت، غرور اور جادوگری کے لیے جانا جاتا تھا، اس عورت کے سامنے نمودار ہونے کی جرت نہ کر سکا۔ وہ ایک درخت کی آڑ میں کھڑا بس اسے دیکھتا رہا۔ ایک عجیب سا کرب اس کے سینے میں جاگا جو اس نے کبھی محسوس نہ کیا تھا۔ یہ عورت کمزور ہے، انسان ہے، لیکن اللہ سے اتنی مضبوطی سے جڑی ہوئی ہے۔ وہ بڑبڑایا، اور میں صدیوں سے بھٹکتا رہا، تکبر، حسد، وسوسے، میرے حصے میں صرف گناہ آیا۔ زعفران کے دل میں پہلی بار جھکنے کا خیال آیا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور وہی الفاظ دہرائے جو اس نے رابعہ کی زبان سے سنے تھے، اے میرے رب، اگر میرا کوئی نہیں تو ہی میرا ہے۔ ایک سرد ہوا چلی، آسمان پر ہلکے بادل آ گئے، درختوں میں سرسراہٹ ہوئی، گویا قدرت نے زعفران کی یہ فریاد سن لی ہو۔ وہ پہلی بار سجدے میں جھکا، جنات کا سجدہ جس میں غرور، جادو، شر اور شرارت سب مٹی ہو گئے۔ اگلی صبح رابعہ کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک نرم سی گھاس پر پایا، جہاں سورج کی کرنیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ حیرانی سے ارد گرد دیکھا تو وہاں ایک چادر، ایک چھوٹا سا مٹی کا پیالہ اور تازہ پانی رکھا تھا۔ وہ سہم گئی، یہ کہاں سے آیا؟ تبھی ایک نرم مگر عجیب سی آواز ابھری، ڈر مت، میں انسان نہیں، لیکن تمہارے رب کے حکم سے تمہارا مددگار ہوں۔ رابعہ کا دل دھڑکا، مگر پھر وہ خاموش ہو گئی۔ اس کی آواز میں خوف کے بجائے حیرت تھی۔ کون ہو تم؟ میں زعفران ہوں، ایک جن، لیکن اب میں وہ نہیں رہا جو پہلے تھا۔ تمہاری دعا نے میرے دل کو بدل دیا، تم نے مجھے وہ راستہ دکھایا جس سے میں صدیوں دور رہا۔ یہ رابعہ خاموش ہو گئی، اس کے چہرے پر عجیب سکون آ گیا۔ وہ سمجھ گئی کہ اس کی دعا سنی گئی ہے، رب نے اس کے لیے راستہ نکال دیا ہے، ایسا راستہ جس کی نوعیت انسانی فہم سے بالاتر تھی۔ رابعہ نے خاموشی سے زعفران کی بات سنی، اس کے دل میں خوف کی بجائے سکون آیا، شاید اس لیے کہ وہ جانتی تھی کہ جو دل اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے اس سے خوف نہیں رہتا۔ وہ جان گئی کہ یہ جن اس کے لیے آزمائش نہیں بلکہ مددگار بن کر آیا ہے۔ اگر تم واقعی توبہ کر چکے ہو تو میری رہنمائی بھی رب ہی کے حکم سے کرو گے، رابعہ نے نرمی سے کہا۔ زعفران نے سر جھکا کر جواب دیا، میرا عزم یہی ہے۔ اگلے کئی دنوں تک زعفران نے رابعہ کا خیال رکھا۔ وہ اسے کھانے کے لیے پھل مہیا کرتا، پانی صاف چشمے سے لا کر دیتا،
اور جنگل میں محفوظ مقام پر اس کے آرام کا انتظام کرتا۔ لیکن ان سب کاموں کے دوران وہ ہر لمحہ اس بات کا دھیان رکھتا کہ وہ کبھی رابعہ کے سامنے نہ آئے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا اصل مقصد صرف مدد کرنا ہے، نہ کہ رابعہ کی آزمائش بننا۔ ایک دن رابعہ نے زعفران سے کہا، کیا میں اب واپس جا سکتی ہوں؟ زعفران چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، واپسی کا راستہ مشکل ہے۔ تمہارا شوہر بدستور وہی ظالم ہے، لیکن اگر تم چاہو تو میں اسے سبق سکھا سکتا ہوں۔ رابعہ نے فوراً انکار کیا، نہیں، میں بدلہ نہیں چاہتی، میں صرف انصاف چاہتی ہوں، اور وہ انصاف صرف رب دے سکتا ہے۔ تم مجھے بس میرے شہر کے قریب چھوڑ دو، باقی میں اس پر چھوڑتی ہوں جو سب کا رب ہے۔ زعفران نے پہلی بار محسوس کیا کہ رابعہ کتنی عظیم عورت ہے۔ وہ طاقت رکھتی ہے مگر اس کا استعمال نہیں چاہتی۔ اس نے صبر کو ہتھیار بنایا ہے اور دعا کو ڈھال۔ زعفران کو سمجھ آیا کہ اصل ایمان یہی ہے۔ اگلی صبح زعفران نے اپنی طاقت سے رابعہ کو بغیر کسی تکلیف کے شہر کے قریب ایک ویران جگہ پر پہنچا دیا۔ وہاں اس نے اپنی موجودگی کا احساس دلائے بغیر اسے چھوڑا اور واپس ہوا۔ لیکن اس دن زعفران نے رب کے حضور ایک اور سجدہ کیا۔ اس نے دعا کی، اللہ، جس عورت نے مجھے انسانیت سکھائی، اسے اپنی رحمت سے وہ عزت عطا فرما جو اس کے صبر کا حق ہے۔ اسی رات رابعہ کو خواب میں ایک بزرگ نے آ کر کہا، رب نے تیرا صبر قبول کیا ہے، جا، تیرے لیے وہ دروازے کھلیں گے جو ظالموں نے بند کیے تھے۔ رابعہ شہر کے کنارے پہنچی تو سورج غروب ہو رہا تھا۔ آسمان پر ہلکی سرخی چھائی تھی اور فضا میں ایک روحانی سکون تھا۔ وہ خاموشی سے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی اور اپنی چادر میں لپٹ کر رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئی۔ اے میرے مالک، تو نے مجھے زندگی بخشی، میری عزت بچائی اور ظلمت میں امید کی کرن دکھائی۔ اب مجھے اپنے سہارے پر چھوڑ دے، بس مجھے ایسا رزق دے جو حلال ہو اور ایسی عزت جو تیرے سوا کوئی چھین نہ سکے۔ اسی لمحے قریبی مسجد سے اذان کی آواز بلند ہوئی۔ رابعہ نے وضو کیا اور نماز پڑھی، پھر ایک قریبی گھر کے دروازے پر جا کر سچ سچ اپنا حال بیان کیا۔ گھر کی مالکن ایک عمر رسیدہ نیک دل خاتون تھی۔ اس نے رابعہ کی آنکھوں میں سچائی دیکھی اور اسے اپنی بیٹی کی طرح رکھ لیا۔ وقت گزرتا گیا، رابعہ نے اس خاتون کے گھر میں سلائی صفائی اور بچوں کی تعلیم کا کام سنبھال لیا۔ جلد ہی اس کی نیکی، دیانت اور سلیقہ ہر کسی کو متاثر کرنے لگا۔ ادھر زعفران جنگل کے گوشے میں بیٹھا رب کی عبادت میں مصروف رہا، مگر اس کی نظر رابعہ کی زندگی پر بھی تھی، دور سے، خاموشی سے۔ پھر ایک دن ایک انوکھا واقعہ ہوا۔ رابعہ کے شوہر مالک ایک قاضی کی عدالت میں پیش ہوا۔ اس پر ایک بیوہ عورت کے مال پر ناجائز قبضے کا الزام تھا۔ عدالت میں جب گواہوں نے سچ بولا تو مالک کے خلاف فیصلہ ہو گیا۔ قاضی نے سخت لہجے میں کہا، تو نہ صرف ظالم ہے بلکہ خائن بھی، اور جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے وہ دنیا میں رسوا اور آخرت میں برباد ہوتا ہے۔ مالک نے عدالت سے نکلتے ہی لوگوں کے تانوں کا سامنا کیا۔ کچھ دن بعد اس کا کاروبار تباہ ہو گیا، مال چوری ہو گیا اور وہ تنہا رہ گیا۔ بیماری اور غربت نے اسے بے بس کر دیا۔ ایک دن وہی بیمار، کمزور اور تہی دست مالک اس گھر کے دروازے پر پہنچا جہاں رابعہ رہتی تھی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ رابعہ نے دروازہ کھولا اور ایک لمحے کے لیے چونک گئی، پھر آنکھوں میں وہی سکون، وہی صبر اور وہی خاموش روشنی آ گئی۔ مالک نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں برباد ہو چکا ہوں، سب کچھ کھو دیا، اور مجھے آج احساس ہوا کہ میں نے سب سے قیمتی چیز کھو دی۔ تمہیں، رابعہ نے آہستہ سے کہا، میں تمہیں معاف کرتی ہوں، لیکن اب میرا رشتہ صرف میرے رب سے ہے، وہی میرا ولی ہے، وہی میرا محافظ۔ مالک خاموش ہو گیا، اس کے آنسو بہنے لگے۔ رابعہ نے دروازہ بند کیا، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی راحت تھی۔ وہ فتح یاب ہو گئی تھی، بغیر انتقام کے، صرف صبر کے ذریعے۔ کئی مہینے گزر گئے۔ رابعہ کی زندگی اب پرسکون اور متوازن ہو چکی تھی۔ وہ نیک عورت جس کے گھر میں رہتی تھی اسے بیٹی سے بڑھ کر چاہتی تھی۔ محلے کی عورتیں اپنی بچیوں کو اس سے قرآن سیکھنے بھیجتی تھیں۔ لوگ دعائیں لیتے، مسائل بتاتے، اور رابعہ انہیں صبر اور توکل کا راستہ سمجھاتی۔ اس کے چہرے پر ایک روحانی نور سا تھا جو نہ صرف اس کے الفاظ بلکہ اس کے عمل سے بھی ظاہر ہوتا۔ ایک رات جب وہ تہجد کے لیے اٹھی اور سجدے میں گئی تو اس کی زبان پر صرف ایک ہی دعا تھی،
رب جس نے مجھے اندھیرے سے نکالا اسے بھی اپنی روشنی عطا فرما جس نے مجھے راستہ دکھایا۔ اسی لمحے زعفران کی قید کا وقت مکمل ہو چکا تھا۔ زعفران نے سالوں عبادت کی رب سے معافی مانگی اور صرف ایک نیت کی، جس انسان نے مجھے ہدایت دی اس کے لیے رب سے دعا کرتا رہوں۔ اس رات ایک نورانی خواب میں ایک فرشتہ زعفران کے سامنے آیا۔ اس نے کہا، زعفران تیرے رب نے تیری توبہ قبول کی، تیرے ندامت بھرے سجدے کو عزت دی اور تجھے بندوں کی خدمت کے لیے چانا۔ جا اللہ کے حکم سے تاو جنات کی اس جماعت کا سردار ہوگا جو نیکی کے راستے پر ہوں گے، اور تیری دعا رابعہ کے لیے رب نے ایسی قبول کی کہ اس کے نام کا ذکر اہل آسمان میں ہوتا ہے۔ زعفران نے سجدہ کیا، اس کا دل ایسا ہلکا ہو گیا گویا ساری صدیاں دھل گئیں۔ وہ اب جن نہیں ایک خادم دین بن چکا تھا۔ ادھر رابعہ کی زندگی میں وہ سکون آ گیا تھا جس کی وہ حقدار تھی۔ اس نے دنیاوی خواہشات سے کنارہ کشی کر لی، مگر ہر آنے والے کے لیے اس کے دروازے پر ایک نرم دعا، ایک نرم مسکراہٹ ضرور ہوتی۔ رابعہ اور زعفران کی کہانی کبھی کسی کتاب میں نہیں لکھی گئی، مگر فرشتے اسے روز محشر کی فہرست مقبولین میں لکھ چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نہ صرف توبہ قبول کرتا ہے بلکہ توبہ کرنے والوں کو عزت بھی عطا کرتا ہے۔ مظلوم کا صبر، گناہگار کی توبہ اور رب کی رحمت، یہ سب مل کر ایسی روشنی بناتے ہیں جو اندھیرے کو بھی چراغ دکھاتی ہے۔